بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار میں اگر نصر من اللہ و فتح قریب کا قدم قدم پر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک عمل دیا جا رہا ہے۔ اسی عمل کی برکت سے ہم قدم قدم پر اللہ رب العزت کی نصرتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دشمن سے مغلوب ہونے کا خوف ہے، ہار جانے کا ڈر ہے، تو بھی یہی عمل کیجئے، اللہ پاک اس پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یا دشمن پر کنٹرول کرنا ہے، اس کو جکڑنا چاہتے ہیں، اپنی گرفت میں لانا چاہتے ہیں، پھر بھی خوف ہے کہ دشمن کی بھی ہیبت ہے، اس کا بھی ڈر ہے دل میں، تو بھی یہی عمل کر لیجئے، چاہے جتنی بھی طاقتور دشمن ہو وہ آپ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، اگر عاملین سرکش شیاطین کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تب بھی اسی عمل کو کریں، بڑے سے بڑا سرکش دیو بھی کیوں نہ ہو وہ بھی گرفتار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اس کو بھی قید کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی بڑی تاثیر اس عمل میں رکھی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے ساتھ اپنا حصار چاہتا ہے، ہر شر سے حصار چاہتا ہے، بندوں کے شر سے بھی حصار ہے، شیاطین و جنات سے بھی حصار ہے، اسی طرح ایسے لوگ جو مختلف تدابیر کے ذریعے سے جادو اور انسان کو مختلف بلائیں اور مصیبتیں چمٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک مضبوط حصار ہے۔ ہر نماز کے ساتھ وہ ایک درود پاک ہے۔ اکابر نے لکھا ہے، اگر یہی درود پڑھے اور کوئی عمل نہ ہو تب بھی اللہ رب العزت اس کو ہر شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، جس طرح کے پچھلے ادوار میں قلعوں کے اندر بڑے بڑے لشکر جا کر محفوظ ہو جاتے تھے، وہاں تک نہ کسی کے ہتھیار کی رسائی ہوتی تھی، نہ کوئی بندہ پہنچ سکتا تھا۔ جو اللہ کا قلعہ اور حصار ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ الصمد، صمد کا جو معنی لکھا ہے، مختلف معنی ہیں، ائمہ نے، محدثین نے اپنی اپنی طرف سے لغت کے اعتبار سے جو معنی نکالے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ صمد اس اونچی چٹان اور محفوظ مقام کو کہتے ہیں جب زمین پر سیلاب آ جائیں، مختلف حالات ہوں، ہر طرف سے حوادثات ہوں، مصائب و آلام ہو، تو اسی چٹان پر جا کر حفاظت ہو۔ تو اللہ الصمد، اللہ رب العزت کی ذات عالی ہی خود اپنے بندوں کے لیے ایک محفوظ مقام مرحمت فرماتی ہیں، جن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں، اور خود بخود ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ نقصان اس کے قریب نہ آئے اور یہ نقصان کے قریب نہ جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ہے، ایک شخص اپنے کاروباری، اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی ملک میں جا رہا تھا، اپنے والدین سے اجازت طلب کی، اس کی ماں اس کو منع بھی کرتی رہی کہ بیٹا نہ جاؤ اب، لیکن وہ چل پڑا اپنے کام کی طرف کہ اہم ترین کام ہے، اگر آج نہیں پہنچ سکتا تو کام نہیں ہوگا۔ ایئرپورٹ پر پہنچا، وہاں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میٹھی نیند سلا دی، جہاز اڑ گیا اور یہ بیٹھا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پرواز چلی گئی تو بیچارہ پریشان ہوا کہ میں نے تو آج ہی جانا تھا اور معاملات طے ہیں لوگوں کے ساتھ، میرا کام درہم برہم ہو گیا۔ گھر چلا گیا، اس کی ماں نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ نہ جاؤ، آ گئے نا آپ واپس، خیر
سو گئے رات کو، صبح کو اٹھے، اخبار کا دور تھا، اخبار پڑھ رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ جہاز ہلاک ہو گیا ہے، جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، نیند کو اس کی حفاظت کا سبب بنا دیا۔ اسی وقت وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے لیے یہ ایک المناک معاملہ ہے، تکلیف دہ چیز ثابت ہوئی ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اسی طرح کہیں آدمی نے جانا ہے، مثلا سلائیڈنگ ہو رہی ہے پہاڑوں پر، آدمی راستے میں رکاوٹ آ گئی، اب وہ کھڑا رہا 2-4 گھنٹے، ٹریفک بلاک ہے، اب بیچارہ وہ نہیں پہنچ سکا، بعد میں پتہ چلا کہ وہاں یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے حفاظت کرنی تھی، آگے رکاوٹیں ڈال دی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت خود ہی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے تدابیر اور اسباب بھی اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ ہر وہ مخالف جو سمجھوتے میں آ جائے، بات کو تسلیم کر لے، اللہ اور رسول کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اس کے خلاف نہ کوئی کارروائی جائز ہے، نہ کوئی عمل کرنا جائز ہے۔ مسلمان ہیں، بھائی ہیں ہم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، اخلاص و اخلاق کا تعلق ہو۔ تو اگر ایک آدمی ایسا ہے جو بالکل ڈھٹائی پر ہے، حدود اللہ کا خیال نہیں کر رہا، اللہ کے حکم اور قرآن و حدیث اور شریف فتاوی جات کا اس کو حوالہ دیا جائے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جاؤ جاؤ چھوڑو، کون شریعت پہ چل رہا ہے، کون شریعت کی مان رہا ہے، اس دور میں شریعت کی بات کون مانتا ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کہنے سے علماء نے لکھا ہے یہ کلمات کفر ہیں، آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جس نے شریعت کو خفیف اور ہلکا جانا۔ اسی لیے اپنے جملے اور کلمے جو زبان سے بولو ان کو بھی تول کر بولو، ایسے نہیں کہ شتر بے مہار ہیں جو کہتا چلا جائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ بھی سمجھوتے میں آنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اکثر بات کریں گے اور بات کر کے بھاگ جائیں گے، دوسرے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم نکل رہے ہیں، پھر آ گئے ہیں، پھر عجیب عجیب باتیں بناتے جائیں گے۔ ان کا جو حل ہے وہ ان کو آگ میں جلا دینا ہے بس۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، جو زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت گئے، دیکھا کہ شیطان ابلیس بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ وہ شخص کیوں نہ روئے جس کا اتنی بڑا نقصان ہو گیا، بڑے اعلیٰ مراتب اس کو حاصل ہوئے، بلند مرتبہ حاصل کیا، آسمانوں پر اس کی عزت تھی، فرشتوں میں اس کا مقام، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوا، لاکھوں سال عبادت کرنے کے باوجود راندہ درگاہ ہے، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا ہو، وہ کیوں نہ روئے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مردود، پھر انسانوں کو بہکانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں بہکانا، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی درخواست پیش کی کہ اے پروردگار، اس مردود کو اپنے گناہ پر ندامت ہو گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی یحییٰ علیہ السلام سے کہہ دو اس سے الگ ہو جائے، اس کی بات نہ کرے، ان کو کہو کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ورنہ انہی کا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا اپنا نقصان ہو جائے گا، یہ بدبخت ہے۔ حضرت ایک طرف ہو گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ایک وادی سے گزر رہے اور زور زور سے چیخنے چلانے کی آواز۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ابلیس ہوں، گناہ پر ندامت ہو رہی ہے، لاکھوں سال اللہ کی عبادت کر کے راندہ درگاہ مردود قرار دے دیا گیا ہوں، کیوں نہ روؤں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے۔
حضرت نے اس کے رونے اور چلانے کو دیکھ کے ترس آ گیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات شروع کر دی کہ اے پروردگار مہربانی فرما، کرم فرما، اے اللہ ایک شخص کو افسوس ہو رہا ہے، اظہار بھی کر رہا ہے، آپ تو بڑے خزانوں کے مالک ہیں، گناہ کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا ٹھیک ہے اے جبرائیل، جا کے کہہ دو میرے نبی سے یحییٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھوتے کے لیے تیار ہوں، ابھی بھی اس کو کہو کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، میں ابھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو رو رہا تھا زور زور سے ہنسنے لگا۔ مکار کے رونے کا بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، تو وہ ہنسنے لگا، شیطان کہنے لگا میں نے جب زندگی میں نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو جا کے سجدہ کروں گا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لیا اے یحییٰ یہ بدبخت ہے۔ تو بہرحال اللہ کی نصرت اور مدد کا قدم قدم پر مشاہدہ اور اس کی امداد کو طلب کرنا، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد مانگنی، جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کے لیے فرشتے بھیجے تھے بدر میں، اور بھی مختلف جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنی امداد اور اپنا تعاون بھیجا ہے۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، شیاطین کے شر سے حفاظت کے لیے، ایک تو سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، قرآن مقدس کی اس آیت کو 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس کے شروع میں بھی آخر میں بھی 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ اور جو ہر شر سے حصار بنتا ہے، ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ اس درود پاک کو کوئی بھی پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی حفاظت کے اسباب پیدا کریں گے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک حفاظت ہی حفاظت رہے گی۔ شرور و فتن سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے، بندوں کی خفیہ سازشوں سے اللہ پاک بچائیں گے۔ وہ درود پاک ایک آسان درود ہے، صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ علی محمد عبدہ و رسولہ النبی الامی و آلہ و بارک وسلم کما ہوا اہلہ۔ یہ ایک مضبوط حصار ہے بندے کے لیے، جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہے گا، شیاطین کے شر سے بھی، بندوں کے شر سے بھی، اور قریبی اڑوس پڑوس میں رہنے والے چھوٹے موٹے دشمنوں سے بھی اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ یہ ایک مضبوط حصار بھی ہے بھی مختصر عمل۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ مضبوطی سے اس عمل کو تھام لے۔ اللہ پاک ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ والسلام علینا الا البلاغ۔